شب جمعہ ہے، بہت سے علماء سے سن، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہمارے جہاں مرکز والے بزرگ علماء کہتے ہیں 40 آدمیوں میں ایک اللہ والا ہوتا ہے. کتنے ہزار لوگ ہیں یہاں، کتنے ہزار. تبلیغ پہلا تو ہی نہیں تھا، یعنی تبلیغ کے تقاضوں سے منہ موڑنا جو ہے، منہ موڑنا. اللہ پاک کی قسم یہ تبلیغ کی ناقدری ہے، ناقدری ہے، ناقدری. شیروں جیسے منہ موڑنا، اپنے وقت پر نہ لگا. اور یہ بھی یاد رکھو، مولانا یوسف صاحب کا چھوٹا سا ملفوظ ہے، وقت مقرر کر کے وقت لگاؤ گے تو بنو گے. وقت لگانے کے مقرر کرنے کے بعد مقرر نہ ہو تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، لیکن اللہ کی ذات پر آپ کا یقین نہیں بنے. مقرر اوقات میں آپ کو بہت سے تقاضے پیش آئے. دوست کا ولیمہ ہے، ٹھیک ہے، دوست کا ولیمہ. ہمارے رشتہ داروں کی شادی ہے، ابھی دین کا مقابلہ. گھر میں بیمار ہے، ٹھیک ہے. اور بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ گھر میں ایک اکیلے ہو پھر علماء سے پوچھو. اور بھی بھائی ہے. احسان سے دامت برکات تعلیم کر رہے تھے رات. میں پیر صاحب کے ساتھ تعلیم میں بیٹھا، احمد الدین رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے، اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے. کمرے میں حاجی صاحب جو ہے تعلیم میں ہم گئے تھے، تین کسی کو نہیں دیکھا. تو احسان صاحب دامت برکاتہ تعلیم میں ہے، اس کی تعلیم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی آئے، حضور سے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں. فرمایا کہ آپ کے والدین ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، والد صاحب گھر میں ہیں، کمزور ہے، بوڑھا ہے. فرمایا اس کی جو ہے نا، اس کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے. سنو پوری بات. مولانا صاحب رحمت دامت برکاتہ نے فرمایا یہ ہے، لیکن اگر اس کا دوسرا بھائی ہے، وہ اس سے کہے بھائی جان اب بھائی جان کی خدمت کرو، میں جا رہا ہوں، تو ٹھیک. تیسرا بھائی ہے، بھائی جان کی خدمت کرو، میں جا رہا ہوں، تو ٹھیک. ٹھیک ہے. تعلیم ختم ہوئی تو حاجی صاحب نے ہمارے شاہ صاحب کو ہاتھ خود اپنا بڑھایا. فرمایا پہلے ہاتھ اس لیے نہیں میں نے ملائی کہ تعلیم ہو رہی. میں مولانا صاحب کو کچھ اور نام لیا. ہمارے منع کی تعلیم تھے، بڑی پیاری تعلیم، بڑی پیاری تعلیم، بڑا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، تبلیغی کام میں جو ہے نا مجاہدے کے ساتھ چل، اور تبلیغ کا کام ہے مجاہدے. دیکھو ہمارا گشت کا دن مقرر ہے، تو سروجی کا کیوں مقرر نہیں ہے ہفتہ؟ بیرونی گشت کا جو ہے نا دن مقرر ہے، ٹھیک ہے. تو چلی کا مہینہ کیوں مقرر نہیں؟ اس لیے جو ہے نا ہم لوگ چلتے ہیں خود اپنے آپ کو، ہمیں ہمارے اوپر اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر نہیں. یقین کی تو ایک آدمی نے 4 مہینے لگائے، تو 4 مہینوں کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے، کچھ دنوں کے بعد مولانا صاحب کو کسی نے کہا اس سے یقین کا بھوں بھی نہیں آتا. کہتے ہیں کوشش کرو اس پہ، پھر 4 مہینے لگا.
اگر پھر بھی نہ بنا تو پھر اس پر 4 مہینے لگا. آخری بات بڑی پیاری. کہتے ہیں اگر پھر نہ بنا پھر بھی اس پر 4 مہینے لگا. کہتے ہیں یقین نبی بنا اور یقین بنانے کی کوشش میں لگا رہا اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اس کو موت آ گئی تو قیامت کے دن یہ آدمی ایک کامل یقین والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. لیکن اس کی بنانے کی کوشش تو بہت سے ساتھیوں سے پوچھو آپ کا مہینے میں کون سے ہفتے میں سے روزہ ہے؟ قسم سے کہتا ہوں پتہ نہیں. ہمارے چند ساتھی ہیں جو مرکز میں جڑے اور بھی ہوں گے لیکن اکثر ان کر یہ ترتیب نہیں. اس دن جنگل غیل میں مشورہ تھا تو ایک ساتھی نے بیان میں ترغیب میں کہا کہ فیصل آباد میں ایک مسجد ہے. فیصل آباد تو ملکوں کے شورا والے آتے ہیں. ملکوں کے شورا والے پاکستان کے تو ہے یہ تو وہ فیصل آباد میں اس مسجد کا بھی نام لیا کہ اس مسجد میں بھیجتے. کہتے ہیں ہم بھی وہاں گئے اس کو کام دیکھنے کے لیے کہ یہ کام کیسا کر رہے. تو پھر ہمارے بھائی جو ترغیب چلاتے تھے تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کام تو اس کا تھا لیکن ہم نے ایک چیز اس میں دی. بہت بڑا محلہ تھا. آج نہیں کل میں نے محلے والے سے بھی کہا. کہتے ہیں محلے میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو نماز نہیں پڑھتا. محلے میں ایسا آدمی نہیں تھا جو تبلیغ اعمال میں جڑتا نہیں. ایسا آدمی نہیں تھا جو گشت میں جڑتا نہیں. ایسے لوگوں کا ذہن بنا ہے. یہاں بہت سے ساتھی بیٹھے ہیں اس کو پتہ ہے کہ ہم جب گشت کرتے ہیں کتنے لوگ گشت کے آداب سنتے ہیں اور پھر مغرب کا اعلان کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ وہ بیان میں بیٹھتے. رات کو جو ہے حدیث کی تعلیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوقات یعنی اس کے واقعات واقعی انہوں نے قربانی. کوئی مسلمان اس کو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور کمزوری یہ ہماری ہے کہ محلے والوں کا ذہن نہیں بنا ہے. کسی سے تفصیلی بات نہیں. ہمارے مرکز کے ایک ذمہ دار ساتھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعوت کس طرح چلاتے ہیں پتہ ہے. دعوت چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سرزے کے لیے تیار ہے. میں چلے کے لیے جا رہا ہوں اس کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں یہ تو دعوت ہے نہیں یہ تو تشکیل ہے. اس کو فضائل سناؤ. تو اس کو کم از کم فضائل سناؤ. روزے میں نکلیں گے سب کو پتا ہے کہ کیا ملے گا. ایک قدم پر کیا ملے گا. گرد و غبار پر کیا ملے گا. ایک نماز پر کیا ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے راستے کے نماز پہ کیا ملے گا. اس کی وہاں پر تلاوت کرنے پہ کیا ملے گا. لوگ ہمارے سے روزے میں دین کی طرف متوجہ ہو جائے اس پر کیا ملے گا. وہ جو ہے دیندار بن جائے اس پر کیا ملے گا. وہ فرائض والا سنت والا بن جائے اس پر کیا ملے گا. 5-10 منٹ ترغیب تو دے. پتہ ہے آپ کو ایک سے روزے میں پورے عالم چھپا ہوا ہے.
اور یہ نہیں ہے کہ اپنی طرح جھوٹ بولتا ہوں نا، یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے، یہ ایک سے روزے کی وصولی یہ، اور دنیا میں آج جتنے شبیوں میں کتنے لاکھوں لوگ جمع ہوئے، یہ جو ہے نا، یہ 3 دن جو ہے نا، 3 دن کی جماعت، ہمارے واسر والے بھائی نے یہ میواتیوں کی برکت تھی۔ روزے میں یہ چلے میں آپ کتنا کام کرو، چلوں میں 4 مہینوں میں اندرون سال، واہ واہ، اس دن ہمارے شاہ صاحب کہتے ہیں اندرون سال کی جماعتوں کی برکت سے پورا بلوچستان اور پورا سندھ اللہ پاک نے اٹھایا، لیکن قربانی تو ان کی تھی نا، بوڑھے جوان، ٹھیک ہے، مالدار غریب، مالدار بھی ہیں، خود دیکھیں ڈاکٹر بھی اندرون سال لگاتے ہیں، ڈاکٹر یا کوارٹ مرکز میں ایک ڈاکٹر ہے، شاید بیان میں بیٹھا ہوں، میں سلام کلام ہے، میں نے سلام کیا، نظر نہیں آئی، کہتے ہیں چلہ لگایا، تھوڑا سا خوش طبع آدمی، میں پتہ ہے آپ کو، میں نے چلہ کیا نا، میرے چلے پہ کتنا خرچ آیا، ممبر پر بیٹھا، مجھے کہتے ہیں میرے ایک چلے پر 5 لاکھ سے زیادہ خرچ آیا، 5 لاکھ سے زیادہ، باقی آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر وقت لگاتے ہیں، ابھی بھی کینیڈا جماعت خرید نیرو اسپیشلسٹ، اس میں لوگ اس کے لیے وہ پہلے سے نمبر لے، نہیں بھائی، اصل کام ہے یہ، اللہ پاک نے ہمیں انبیاء علیہ السلام والا کام دیا ہے، بس میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس کام کی قدردانی کرو، اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کے تقاضوں میں لگو، اس پر یہ کافی نہیں ہوگا تبلیغ بہت اچھا کام ہے، اس پر کیا ملے گا؟ ہندوستان کے ہندو نہیں ہے، ہندوستان کے ہندو وہ بھی کیا کہتے ہیں تبلیغ جماعت کے بارے میں، وہ تبلیغ کے جماعت کے بارے میں کہتے ہیں جگ سدھار پارٹی، جگ سدھار پارٹی، دنیا کو ٹھیک کرنے والا پارٹی ہے یہ، تو اس پر ہندوؤں کو کیا ملے؟ نماز اچھی چیز ہے، نہ پڑھو، اسلام اچھی مذہب ہے، کلمہ نہ پڑھو تو آپ کو اس بات پر کچھ ملے گا؟ تبلیغ اچھا کام ہے، بہت اچھا کام، لیکن وقت اس میں نہ لگا، تو بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کام قربانی کے ساتھ کر، وقت لگانا، پوری دنیا اور پوری عالم میں ملک اقلیم بر اعظم پھرنا، در در کر پھرنا، ٹھیک ہے۔ 83 میں ہم کہیں جا رہے تھے تو ہمارے جو ہے نا پاکستان کے میں تشکیل ہوئی، رینا لاخورد تشکیل ہوئی، کہاں؟ رینا لاخورد، وہاں سارے یہ میواتی حضرات ہیں، اس عمر 83 میں ہمارا عمر کیا تھا؟ خالی داڑھی، لیکن ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان سے سنا ہے کہ یہ میواتی جو ہے نا حضرات، انہوں نے دین کو بہت ساتھ دیا ہے، الیاس رحمت اللہ، ان کی برکت سے عالم میں یہی دین اللہ نے پھیلایا، میں سنتے سنتے ابھی تک دل میں میواتیوں کی محبت، ابھی تک، تو وہاں ہم گئے تو محلے والے کہتے ہیں سارے آئے، بلکہ ہم اس تقاضے پر گئے تھے
کہ اس زمانے میں رائیون میں یہ بات چل رہی تھی، سارے پرانے بھی اس کو پتہ ہے کیا بات چل رہی، کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے پاکستان کے بڑوں کو بتایا کہ جو باہر ملک میں جماعتیں جاتی ہیں نا، تو ان جماعتوں کو پہلی تشکیل جو ہے اس کو تشکیل میواتیوں میں دیا کر، یہ میواتیوں کے برکات اپنے ساتھ لے جائے اور واپسی پر آ جائے، پھر بھی اس کی تشکیل میواتیوں میں کر۔ تو اسی طرح ہماری جماعت گئی رینا لاہور، ایک بابا جی تھا جو عمر رسیدہ تو نہیں تھا لیکن خوبصورت داڑھی تھی، گنجان سفید مضبوط ہے۔ ہمارا اردو بھی ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وقت تو خود ٹھیک نہیں تھا، تو میں اس کے ماں محبت کرتا تھا اور اس کی باتیں سن، تو انہوں نے فرمایا کہ جب سن 47 میں ہمارا جو تبادلہ ہوا تو ہم لوگوں کے یہ زمینیں بہت مل گئی، بہت زمین۔ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان میں دلی مرکز میں چھوٹا بچہ تھا کہ ابو کے ساتھ جایا کرتا، لیکن اس چھوٹا اتنا تھا کہ میں بات کو سمجھتا تھا۔ اللہ گواہ ہے، اللہ ایک دو لفظ کی کمی بیش میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کروں۔ کہتے ہیں میں ابو کے ساتھ جاتا تھا تو میں نے خود الیاس رحمت اللہ علیہ کے بیانات سنے، بچہ تھا۔ کہتے ہیں ایک دن مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیرون ملک کے لیے نام دے دو، باہر ملکوں میں جاؤ۔ کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی چلڈر نہیں دیتا تھا، سیرون ملکوں میں جاؤ۔ تو پھر فرمایا ایک دن آئے گا، ایک دن تم لوگ جو ہے لوہے کے چیل پر سوار ہو گے، لوہے کے چیل یعنی اس پنے ٹاپوس نے تجاز نے ٹاپوس جوڑ کر یہی لوہے کے چیل پر سوار ہو گے، تم امریکہ جاؤ گے، جاپان جاؤ گے۔ اس میں یہ میں بچہ تھا، ہنس رہا تھا۔ والد صاحب تو محترم بس باتیں سنتے تھے، بڑے لوگ تھے، مولانا کے شہدائی تھے، محبت تھی، علماء سے محبت کرنا بھی چاہیے۔ تو وہ جی کہتے ہیں اللہ کی شان کہ یہ سن 43 میں یہ واقعہ ہوا، ہم لوگ یہاں آئے تو یہاں پاکستان میں فیصل آباد والوں حضرات نے ہمیں 4 مہینے کے لیے وصول کی، ہمارے قوائف پورے ہو گئے۔ مختصر کر کہتے ہیں قوائف کے بعد مجھے کہتے ہیں زمینیں بہت ہے، مال بہت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، گھر میں دینداری بھی ہے ابو کی تبلیغ کی وجہ سے۔ تو مجھے فیصل آباد والوں نے بیرون ملک تیار کیا، تھوڑا غور سے سن۔ تو ہماری جماعت یعنی ہماری جماعت کی تشکیل جرمنی ہو گئی، جرمنی۔ کہتے ہیں چلہ پورا ہونے کے بعد ہوائی اڈے پر آئے نا، تو جہاز میں جب سوار ہو گئے میں سیٹ پر بیٹھ گیا، یہ بات ہے ان کی بات ہے، سیٹ پر بیٹھ گئے نا تو میں آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ رونے کے بعد میں نے چیخیں نکالی تو جماعت والے آئے، بچہ تیار یعنی پرواز کے لیے، تو بس سارے جانچ کے عملہ بھی آیا، اس کو کیا ہوا، کیا تکلیف۔ تو جب میں نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے جماعت کے لوگ پریشان، سارے اور جہاز والے عملہ بھی پریشان،
تو انہوں نے تو کہا اگر نہیں جا سکتے، کمزور ہے اس کا دل، اس میں تو ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میرے منہ سے یہ ایک بات نکلی کہ میں ٹھیک ٹھاک، وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہی بات، ٹھیک ٹھاک، آپ لوگ چلے جائیں، میں امیر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ سب ادھر ادھر ہو گئے۔ تو اس نے کہا امیر صاحب مجھے جو ہے نا کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے وہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے نا ان کی باتیں یاد آ گئی، بچپن کی باتیں۔ وہ میں ابو کے ساتھ تھا، وہ کہتے تھے کہ تم لوہے کے چیل پر سوار ہوگے، یورپ میں جاؤ گے، یورپ میں، امریکہ، انگلینڈ جاؤ گے۔ تو میں اس وقت بچہ تھا، ہنس رہا تھا، تو مجھے وہ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی باتیں یاد آ گئی کہ واقعی وہ مولانا جو تھے وہ سچ کہتے تھے، اور ہماری جو ہے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تبلیغ جب ہم تو کل تبلیغ میں لگے، ہمارے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو غیر ملک والے پیسے دیتے، کافر پیسے دیتے، کافر دین کے لیے پیسے دیتے، اتنی بھی جہالت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کام یہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کی وہ مولانا کی اثر کی بات ہے کہ آج جتنے لوگ مر گئے ہو نا، مر گئے ہوں گے، مر گئے چلے، تاج اس پر سارا حقیقت کھل گیا ہو، موت پہ آخرت پہ جو ہے یہ حقیقت کھل جائے، یہ تبلیغی کام کا حقیقت پھر کھل جائے، یہ گشتوں کا پتہ آخرت میں چل جائے۔ یہ کہنے کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ چھپانے۔ مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے جو دنیا میں دعوت کا کام کرے گا نا، تو اس کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن 25 لاکھ حوروں والی جنت دے گا، 25 لاکھ۔ اور جب فوت ہو گئے نا تو کسی کو خواب میں آئے، کہتے پہلے بن دے کر بیان کرتا تھا، ابھی دیکھ کر بیان کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہر دائی کو 25 لاکھ حوروں والی جنت دے۔ تبلیغ یہ تو دیکھو، ایک جو ہے نا ایک خبر پر چل رہا ہے، ایک خبر پر چل رہا ہے۔ ظاہر پر تو سارے لوگ چل سکتے، یہ خبر پر چلنا بھی، یہ مسلمان خبر پر چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، باقی کچھ دیکھیں، جتنے بیٹھے ہیں کس نے جنت دیکھا، کس نے اللہ کو دیکھا، کس نے دیکھا؟ ہم سارے خبر کے یقین والے، ہاں خبر کے یقین والے کامیاب، نظر کے یقین والے ناکام۔ نظر پہ چلنا یہ دھوکہ ہے، خبر پہ چلنا اصل کامیابی۔ نظروں پر لوگ چلتے ہیں، ناراض نہ ہے، دکانوں میں، کارخانوں میں، چیزوں میں ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں فرمایا، یہ منع نہیں، لگنا چاہیے، لیکن اس کام کے تقاضوں کے بعد لگنا چاہیے۔ تبلیغ کا تقاضا آ جائے، دکان کا دروازہ بند کرو، جاؤ تقاضا پورا کرو، آؤ دکان کھولو، آؤ کھولو نا، کرو، زمیندارہ کرو، تجارت کرو،
لیکن یاد رکھو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کام کو اول درجے پر رکھو، یاد رکھو۔ یہ بھی گپ شپ ہے کہ بھائی ابھی جو ہے نا، ابھی اس وقت عید کے دن ہیں، ان عید کے دنوں میں رش بہت ہوتا ہے، یہ سے روزہ عید کے بعد لگا۔ ایک عالم کا بیان سن رہا، دماغ کرتا تھی، کہتے دکاندار اذان سن کر مسجد میں چلا گیا، غور سے سن، اذان سن کر نیک آدمی نماز کے لیے گیا، وضو کیا، سنتیں پڑھی، زور میں اکثر ہوتا، تو نماز سے پہلے اس کو گاہک آ گیا، اور اس گاہک نے اس کو اطلاع دی کہ آپ سے 1,00,000 روپے کا سودا لیتا ہوں، اگر آپ مسجد میں آ جائیں، نماز بعد میں پڑھیں۔ عالم کی بیان ہے، نام بھی مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ آدمی، یہ دکاندار مسجد سے نکلا اور دکان پہ چلا گیا، تو اس دکاندار نے اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کی، اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کی۔ یہ دنیا پرست، ہم نے تو علماء سے سنا، اس لیے کہ آدمی اذان بھی مسجد میں دے دے، اذان دے دینا، اذان کے بعد بھی مسجد سے باہر نکلے تو اس نے حضور کا طریقہ توڑوا دیا، نہیں جائے گا۔ یہ علماء سے سن کہ کوئی مسجد کا امام، نماز پڑھانے والا، علماء سے سنے، وہ جا سکتا۔ بے پرواہ لوگ ہیں۔ ہمارے اڈے میں چھوٹا سا دکان ہے نا، بیٹوں کے پاس جاتا ہوں، سارے لوگ اذان کے ساتھ، اذان ہوتا ہی نماز ہوتے ہی وضو کر لیتے، سارے وہ نکل کر آتا ہے اور پھر دکان پہ بیٹھ جاتے کہ بعد میں وضو پر رش ہو۔ ٹھیک ہے، سب کے لیے حکم ہے، مؤذن کے لیے، سب داخل ہو گئے، مت نکلو بات۔ دکان پر پھر امام صاحب جب 5 منٹ باقی تو پھر وہ پہنچاتے ہیں، پھر شریف ہو جاتے۔ اگر نماز زور کی، ہمارے آپ میں تو اپنے شہر کی بات، تھوڑی سی امام صاحب نے نماز کو لمبا کیا، ہمارے ایک محترم استاد جی تھے، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اڈے کے تاجر لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں بہت جو ہے نا، آپ دیر سے آتے ہیں، جلدی آتے تھے، لیکن نو معلوم سے پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھتے تھے کہ کیا پڑھتے تھے، سارے لوگ پریشان ہو جاتے۔ مجھے کہتے ہیں آہستہ اس کو ابھی مزہ آ جائے گا، یہ ہم عالم ہے، یہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں نماز جلدی پڑھو، تو بھائی مضمون اور طرف جاتے ہیں۔ تو تبلیغ میں یہ ہے، یہ بات آپ کو کم، تبلیغ میں سب کچھ ہے، تبلیغ میں یہ، اس میں سب کچھ بند ہے، سب کچھ۔ تبلیغ میں جو ہے تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، نماز ٹھیک ہونا بھی اس میں، دھیان کے ساتھ ذکر کرنا بھی تبلیغ میں، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا بھی تبلیغ، تقوی، پرہیزگاری، سارے چیزوں کو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تبلیغ جو ہے، پہلے تو یہ بتایا کہ دین سارے اعمال کا مجموعہ ہے، دین سارے اعمال کا مجموعہ، قربان مولانا فرمایا تبلیغ جو ہے، تبلیغ یہ سارے اعمال کا مجموعہ ہے، تبلیغ کرو گے ٹھیک ہو جاؤ، جتنے چیزیں تم مانگتے ہو نا،
جتنے چیزوں کے پیچھے تم پھرتے ہو لگتے ہو، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، یہ سارے چیزیں تبلیغ، لیکن تبلیغ کو تبلیغ کے طریقے پر کر. میں ابھی کو یہ بتا تبلیغ کو تبلیغ کے بزرگوں کے، جیسے ہمارے بڑے رائبت والے جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کا. پھر دیکھو پھر آپ کو کتنے چیزیں ملتی ہے اس. اس دن ہفتہ بھی شاید ہفتہ گزرا، ایک صاحب حضرت مولانا میرے پاس آئے تو میں نے کہا جی بجلی ہے 1 گھنٹہ ہمارے علاقے میں 1 گھنٹہ بجلی ہوتے ہیں، بس 2 گھنٹے، 1 گھنٹے میں مغرب کی نماز پڑھی. میں نے کہا سب کچھ تیار ہے، بس جو چیزیں ہیں دوست ہیں تو بچپن سے دوست. ہمارے مولوی محمد عظیم صاحب کے جو ہے نا شاگرد تھے، حدیث مبارک پڑھاتے، شاگرد ہیں ان کے، حدیث پڑھاتے. تو میرے پاس بیٹھے تھے نا، 1 گھنٹہ تھا، خوب تاتے ہی کھانا کھا لیا، بس ہاتھ دھو لیے. ٹھیک ہے، تو فرما رہے تھے، کیا فرما، کہتے ہیں اس کے مدرسے کا بہت زیادہ خرچہ ہے، یقین کی بات کرتا ہوں. تو اس کو جو ہے نا مدرسے والے آئے کہ ہمارے جو ہے مدرسے کا جو خرچہ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس بہت زیادہ کم پڑ گیا کہ ہم اپنے مدرسین کو اور جو ہمارے ساتھ بچے پڑھتے ہیں ان کا بھی انتظام ان کے اوپر ہوتا ہے نا. تو بہت حالات نیچے جا رہے ہیں. کہتے ہیں بات سنی، ہاں بھی نہ کی نہ بھی نہیں. تو مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھ گئے، چلے گئے مسجد. ممبر پر بیٹھا ہوں، قسم سے کہتے ہیں لگے رہے، جیسے ہمارے مولوی صاحب نے ابھی فرمایا، مولوی سجاد سے کہ نفلوں میں وہ بزرگ پڑھ گئے 40 رکعت. کہتے ہیں نفلیں پڑھتے تھے، ہم مشورے میں بیٹھے. تو مدرسے کے جو ذمہ دار جو چلاتے ہیں، ہمیں نام نہیں آتے، تو وہ جی کہتے ہیں کہ اٹھ کے چلے گئے، لیکن کافی دیر کے بعد کہتے ہیں اللہ پاک نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور جو جتنے پیسے ہم رکھتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ بس آپ نفلیں بند. کہتے ہیں پھر بھی اس نے جواب نہیں، بس دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو چہرے مبارک پر پھیر. جماعت کے ساتھی تھے. ابھی ہم اللہ پاک ہیں. آپ کو کئی دفعہ سنایا بھی ہوں، یہ ہمارے منصور صاحب جو ہے نا، منصور صاحب ہمارے مرکز ہمارے شورا کے ذمہ دار ہیں. اس کا بھائی بھی تھا ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، جماعت میں تھے. اور اس کے ساتھ آنگو کے مولانا رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں یہ میرے بچپن سے دوست، مجھے بتایا بچپن کا میرا. وہ کوہاٹ مرکز میں سنو، کوہاٹ مرکز میں اس مرکز میں ابھی شاہ صاحب نے بیان دیا تھا تو وہ مغرب کا بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ تبلیغ میں سب کچھ. کہتے ہیں ہماری جماعت روس چلی گئی 1 سال کے لیے. ابھی تو سال کوئی دیتا بھی نہیں، سال کا نام بھی ختم ہو گیا. 1 سال کی جماعت تھی. یہ انگلش والے تھے، وہ عربی تھے، عربی دان، وہ تھے بھی محترم عالم، بڑے عمر والے. پوری اس کی بات سن.
کہتے ایک آدمی بہت دور سے آیا، جیسے کوہاٹ میں کراچی سے آئے، پتہ چلا کہ یہاں مسلمان آئے، وہاں سے جو ہے وہ بس جس طریقے سے تھے وہ آئے ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے آپ لوگ جو ہے کلمہ پڑھوائی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بس، علماء تو جانتے ہیں انشاءاللہ، سارے پرانے ساتھی جانتے ہیں جو ترتیب کا مسلمان کیا، اور پھر فرمایا، کیا فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چند دن گزارتا ہوں، کچھ سیکھ لو، ٹھیک ہے جی، کچھ سیکھ، کچھ سیکھنے کے لیے ٹھہر گئے، تو بس انہوں نے کہا 40 دن لگاؤ، 40 دن لگائے، 40 دن لگائے یار، تھوڑے سے پیسے تھے وہ اس کے ختم ہوئے، لیکن جماعت والے تو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، اکثر دل اس کے نرم ہوتے ہیں اور امت کی ہدایت کے لیے پھرتے ہیں، اور ایک نو مسلم ان کے ساتھ تھے، شاید پیسے لیتے نہیں تھے، 40 دن اس کے پورا ہو گئے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کی بیان اس کا آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں، میں خود بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں جہاں رات کو انہوں نے کہا صبح جاؤں گا، ٹھیک، صبح جو ہے جو معمولات تھے وہ ہو گئے، وہ ہم لوگ کیا ناشتہ کہتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کیا، تو اس کے بعد پھر ساتھی تقاضوں کے لیے جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں تعلیم کے لیے، کوئی جو ہے اس میں جلدی سے سو جاتے ہیں، بعض لوگ جلدی اٹھتے ہیں رات، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں اس کا آخری دن تھا، بس وہ واپسی کا، تو وہ عشاء کے یعنی اشراق کے بعد نکلنے والے، تو ایک کو دیکھا جو ہے کمر سیدھی کیا، جو کچھ جاگ رہے تھے تو اسے گلے مل گئے، گلے اجازت لے، تو مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نے ادھر ادھر بہت دیکھ، جماعت میں تو عالم، تو جماعت کا سرتاج ہوتا ہے، میں مولانا تو سب جتنے دیکھے وہ تو محترم آدمی، بڑی عمر رسیدہ، نیک، ذہین، سب میں نے کہتے ہیں میرے پاس آئے، میں جاگ رہا تھا، مجھے کہا مولانا، میں فوراً بیٹھ گیا، عالم تھے، علماء سے سنا ہے کہ علماء قرآن کے اللہ سے ڈرنے والے لوگ علماء ہیں، اچھا اللہ سے ڈر قرآن کے، کہتے ہیں میں بیٹھ جا پائے، کہتے ہیں آپ اجازت دے دیں میں جاتا ہوں، کہتے ہیں میں اٹھ گیا، اس کے ساتھ وہ گلے لگا، میں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا دروازے تک جاؤں، کہتے ہیں دروازے تک گیا، لیکن روس میں پہلی جماعتیں تھی، پہلی ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارے پاس محدود روپے تھے، پیسے تھے کہ ہم کسی پر خرچ کریں تو پھر ہم مانگیں گے کسی سے، تو بہرحال اللہ نے میرے دل میں ڈالا، سنو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو میں دل میں کہا کہ ان سے تو پوچھنا چاہیے، یہ تو بڑا دور جا رہا ہے، خرچہ بھی ہوگا یا پیدل جانا، ہاں یا اللہ۔ کہتے ہیں جب میں نے ان کا سے پوچھا کہ زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے ناشتے کا، کہتے ہاں مولانا ہے، بہت ہے پیسے، میں نے کیسے بہت ہے ہمیں بھی بتاؤ، تو اس نو مسلم کی بات ہے سنو، کہتے ہیں وہ مجھے کہتے تھے کہ جب میں آپ کے ساتھ لگا رہا نا، مسلمان ہو گیا، تو آپ کا ہر ساتھی مجھے کہتے جب کوئی حاجت پیش آ جائے، حاجت، تو پھر کیا کرنا چاہیے، ہاں
کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. کہتے ہیں میرے تو ہر ساتھی مجھے پہلے سے ذہن بنایا جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وضو ہو تو نفل پڑھے ورنہ کر کے پڑھ لیں. کہتے ہیں اچھا پھر؟ کہتے ہیں ابھی جانے سے پہلے جانے سے پہلے، یہ نہیں کہ رات کو، جانے سے پہلے اشراق کی نفل بھی پڑھی اور پھر اللہ سے مانگ، اے اللہ آپ کے راستے میں آیا ہوں اور گھر چاہ رہا ہوں، اور میری حاجت یہ ہے کہ مجھے راستے کا زیادہ راہ دے دو. بس میں نے اللہ سے. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کا تو شلوار نہیں تھا، اپنا وہ ترتیب جو بناتے ہیں ان جیبیں دیے، تو ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اور روپے نکال دی، یہ پیسے ہیں. دوسرے میں ہاتھ ڈالے، اس سے پیسے بند کیے. میں خوش ہو گیا. خلیل جو بیٹھا تھا ساتھی سنو، ہمارے جو ہے الیاس مسجد میں بیان فرما رہے تھے مغرب جگہ، مولانا رحمت اللہ علیہ داڑھی مار مار کر رونے لگے اور اپنی طرف متوجہ ہوئے کہ مولوی رفیق تم نے اتنے سال مدرسے میں پڑھایا، پہلے پڑھا اور پھر پڑھایا، مولوی صاحب تم نے اپنی نماز کو نہیں بنایا، آج تک تم نے اللہ سے اپنی نماز پر 2 ٹکے بھی نہیں لی، خود بھی رویا مجھ میں خود. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اس تبلیغ میں سب کچھ ہے. یہ جو ہے نا تبلیغ میں یہ سارے دین کا مجموعہ ہے، لیکن تبلیغ کو تو تبلیغ کی بنیاد پر کرنا چاہیے. تبلیغ کے پیچھے چلو، تبلیغ کس طرح سے؟ ہم تو تبلیغ پیچھے سے کرتے، سے روزہ جب میرا جی چاہے، چلنا جب میرا جی چاہے، ٹھیک ہے. فلانا بیمار ہے، ابھی شادی کا بھائی کی شادی ہو رہی، اچھا پریزیڈنٹ کے مقیم کے ساتھ صدر تشکیل ہوئی، یہ شاہ صاحب نے مجھے بھیجا، اور کیا تھے سارے اردو والے تھے، مجھے کہتے اس کے اردو سے پشتو بناؤ. ایک واقعہ ایسا بھی تھا تو میں پشتو کا ترجمان بن کے، تو اس میں ایک مقیم تھے، اچھا بڑے عمر والے تھے، میں جوان تھا، میں ساتھ بیٹھتا تھا، وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے، ان کے مقیم بزرگوں کے ساتھ اس کا نشست و برخاست مجھے اچھی لگتی. کہتے ہیں میرے بھانجوں کی شادی تھی، بڑے مزیدار ہے، میں اس کا ماموں. تو جب میرے ایونٹ سے واپس آیا ایک ہفتہ تو گزرے تھے اس نے ولیمے کے کارڈ جو ہے نا دعوت نامے بیچ دی. تو میرے پاس آئے کہ ماموں ہم نے تو آپ کے آنے کا انتظار کیا، آپ کیا آنے کا؟ کہ ماموں جان آئیں گے تو ہم شادی کا ولیمہ بھی رکھیں گے، ماموں بھی شریک ہو. کہتے کب شادی، کب ولیمہ ہے؟ کہتے آنے والے جمعے کو. تو ماموں نے کہا وہ آنے والے، کہتے کیا ہوا؟ کہتے آنے والے شب جمعہ کو میرا سروزہ ہے، سروزہ. ناراض نہ ہو، اپنی شادی کرو، اپنا ولیمہ دیا کرو، میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا. ہاں نیک آدمی دیکھ رہا ہے، بینڈ والے اور تبلیغ والے بزرگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نشست برخاست والے، یہ کام اس میں داڑھی. تو بانجوں نے کیا ہے پتہ ہے، کئی زمانے کہتے کئی ہزار روپے، لاکھ نہیں، ان کا خرچ آیا تھا. تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ دعوت نامے دوبارہ لکھ کہ اس جمعے کو نہیں، دوسرے جمعے کو ہمارے جو ہے نا دعوت ہوگی، اس جمعے کو نہیں، ہمارا کوئی کام پیش. تو وہ میرے سے روزے کے لیے، میرے سے روزے
انہوں نے دعوت کا ولیمے کی دعوت وہ تبدیل کر. شاید سمجھ میں بہت مجاہد ہوں گے وہ لگائے ہوں مجاہد بہت مجاہد دھرتے بھائیو قربانی کا کام ہے قربانی صاف بات. تو بس قربانی یہ ہے یہ بھی قربانی ہے ٹھیک ہے. صحابہ کرام عید کی نماز کے لیے آئے عید کے لیے علماء بیٹھے ان سے پوچھو عید کی نماز کے لیے آئے رسول پاک علیہ السلام نے اس کی تشکیل ایک بات. دوسرا صحابہ کرام جنگ بدر میں جنگ لڑنے نہیں گئے اس کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے لیکن جنگ آ گیا. علماء سے پوچھو ایسا جنگ آیا 313 صحابہ حضور کے پاس جمع ہوئے. فرمایا حضور آج ہم سب شہید ہوں گے کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ بہت زیادہ. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ حضور آپ جو ہے نا امن کے راستے سے دوسری طرف سے نکلے اور آپ مدینہ منورہ پہنچے. مدینے والے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں یہ کمی بیان نہیں. آپ وہاں پہنچے ہم جو ہے بھاگتے نہیں سب شہید ہوں گے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا سب کو پتہ ہے سب سے زیادہ بہادر نبی ہوا کرتے سب سے بڑا عالم نبی ہوا کرتے سب سے بڑا خوبصورت وہ نبی ہوا کرتے سب سے بڑا علم نبی کی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور یہاں پر اس نے بھی نماز پڑھی. یا رسول اللہ اللہ کی مدد آ گئی. قبیلے اکٹھے ہوئے آپ نکلے تو جنگ انہوں نے جیت لیا ٹھیک ہے. 70 کو مردار کر دیا. وہ آئے تھے کہ سب کو شہید کرے. تو آپ لوگ بھی سبھی جمعہ کے لیے آئے. کل کا دن ہمارے مرکز کے تشکیل والے آپ کو ایک پورا دن دیں گے جمعے کا. ہفتے کو ساتھ جتنے بجے وہ ہدایات دیتے وہ تو ان کی امیر کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی ساتھی ہے جو تیار آیا ہو وہ تو ٹھیک ہے جو تیار نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں کل بستر لایا ہوں لیکن کپڑے نہیں لایا پیسے نہیں لایا ہوں اب بھائی جان سے اجازت نہیں لے کے آیا ہوں میں کل سے 4 مہینے کے لیے تیار. گرمی برداشت کرو گے آخرت کی گرمی سے نجات. اس دن تو مولوی صاحب نے گرمی کا وظیفہ بھی بتایا 11 مرتبہ یا سلام ہو یا سلام ہو. گرمی کا اثر ختم ہو گیا. ہے کوئی مرد مجاہد کہ میں کل سے تیار نہ کر 4 مہینے 40 دن کون ہے ایسا مجاہد کون؟ جی ماشاءاللہ.